کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کی روٹ کاز کو سمجھیں کہ یہ کیوں ہے۔ تو ہم نے تمام ان ممالک کا جائزہ لیا، جاپان کا، ساؤتھ کوریا کا، ملیشیا کا، سنگاپور کا، ویتنام کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، چائنا کا، ترکی کا، جن ملکوں نے کامیابی حاصل کی ہے کہ کیسے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ان تمام ممالک میں یہ بات مشترک نظر آئی کہ انہوں نے کامیابی کے لیے ایک ایکو سسٹم یا ایک سازگار ماحول بنایا ہے، اور اس ماحول کا ترقی میں وہی کردار ہے کہ جو زراعت میں کسی بیج کی کامیابی کے لیے ماحول کا کردار ہے۔ آپ گندم کا بہترین بیج لیں، لیکن اگر وہ موسم میں نہیں لگایا جائے گا وہ کارگر نہیں ہوگا۔ آپ گندم کا بہترین بیج لیں، موسم ہے لیکن زمین آپ نے تیار نہیں کی تو کارگر نہیں ہوگا۔ تو بیج تنہا کچھ نہیں کرتا، بیج کو اگنے کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ سازگار ماحول نہیں دیں گے تو دنیا کا بہترین بیج بھی فیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگرچہ ہم نے بہترین پالیسیاں بنائیں، پروگرام بنائے، کبھی ویژن 2010 بنایا، کبھی ویژن 2025 بنایا، وہ کیوں کارگر نہیں ہو سکے کہ ہم ان کو وہ ماحول نہیں دے سکے جو دوسرے ملکوں نے دیا۔ اور جو دوسرے ملکوں نے ماحول دیا وہ کیا، کن چیزوں پہ تھا؟ وہ 4 بنیادی عناصر پہ مبنی تھا۔ پہلے، ان تمام ممالک میں قدر مشترک ہے کہ وہاں امن، پیس اور ہارمنی موجود تھی۔ آج تک کسی کانفلکٹ والے علاقے میں ترقی نہیں ہوئی، تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ کسی ملک نے، کسی علاقے نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی کی ہو۔ لہٰذا کسی علاقے کو کانفلکٹ میں جھونکنا اس علاقے کے ساتھ بدترین دشمنی ہے۔ کسی علاقے میں کانفلکٹ کو انجیکٹ کرنا دشمن کی طرف سے، وہ اس علاقے کی ترقی کو ناکام بنانے کی ایک سکیم ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ملک نے اور ہر جو ریجن ہے جس نے ترقی کی اس نے امن قائم رکھا، اور یہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے رزق سے پہلے امن کی دعا کی، کیونکہ امن کے بعد رزق آتا ہے، رزق کے بعد امن نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ سیکوینس جو ہے بڑی ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز یہ کہ ان تمام ممالک میں سیاسی استحکام تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے سیاسی بے یقینی کے ساتھ، عدم استحکام کے ساتھ ترقی کی ہو۔ تیسری چیز یہ کہ ان تمام ممالک نے سیاسی استحکام کے ذریعے کم از کم 10 سال کے دورانیے پیدا کیے جن میں پالیسیوں کو تسلسل ملا اور پالیسیوں نے جڑ پکڑی۔ چونکہ پالیسی کبھی 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس کو کم از کم 10 سال چاہیے۔ آپ اپنے ریجن میں دیکھ لیں، انڈیا کب بدلا؟ 10 سال منموہن سنگھ کے، 15 سال مودی کے، 25 سال کا ایک تسلسل ملا اسٹیبلٹی کا، اس میں انڈیا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا بدلا، حسینہ واجد کی حکومت کے 15 سالوں نے وہ سٹریچ دیا کہ جس میں ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پالیسیاں جڑ پکڑ گئیں اور وہ ایک ایکسپورٹنگ نیشن بن گیا۔ ملیشیا کب بدلا؟ ڈاکٹر مہاتیر کو 22 سال ملے، ان 2 اشروں میں ان کا ویژن 2020 کے حوالے سے انہوں نے ملیشیا کی ٹرانسفارمیشن کے جو منصوبے بنائے وہ کامیابی سے زمین میں گڑ گئے اور نتیجہ خیز ہوئے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں 1990-91 میں پرائم منسٹر نواز شریف واز دا فرسٹ لیڈر ان ساؤتھ ایشیا کہ جنہوں نے جنوبی ایشیا میں جدید معاشی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنے والی اصلاحات متعارف کرائیں۔ انہوں نے اسٹیٹ کے فائنینشیل سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو کھولا، پرائیویٹ بینکس الاؤ کیے، پرائیویٹ کمپنیز کو ٹیلی کمیونیکیشن میں کھولا، اور اسی طرح لبرلائز کیا اکانومی کو، کنٹرولز ختم کیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے امریکہ اپلائی کرنا تھا یونیورسٹی کے لیے تو وہ $10 کے پے آرڈر یونیورسٹی کو درخواست کے ساتھ لگانے کے لیے
اسٹیٹ بینک جا کے جوتے گھس جاتے تھے کہ کس طرح $10 باہر بھیجنے ہیں، تو ساری چیزیں انہوں نے کھولی. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک دم یوں اٹھا. منموہن سنگھ جو فائنانس منسٹر تھے انڈیا کے، سرتاج عزیز صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سرتاج عزیز صاحب سے کہا کہ ہمارے ملک میں بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ جو مراد پاکستان میں حکومت نے دی ہیں ہمیں بھی وہ دو، تو آپ اپنی ایسا روز ہمیں بھیجیں، ہم انہیں دیکھیں کہ کیا آپ نے اصلاحات کی ہیں. اور پاکستان کی ان اصلاحات سے انہوں نے انڈیا میں اپنی اصلاحات کے عمل کو شروع کیا اور 10 سال تک ان پر مسلسل عمل کیا. 2000 میں انڈیا ہم سے آگے نکل گیا. اور ہم نے کیا کیا کہ 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسمس کرتے ساتھ ہی وہ اصلاحات بھی ساری ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اگر اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال مل جاتے اور وہ اصلاحات 10 سال کی کنٹینیوٹی سے چل جاتی تو آج نواز شریف صاحب تاریخ میں ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے لیڈر ہوتے اور پاکستان ملیشیا سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوتا. لیکن اس پولیٹیکل انسرٹنٹی اور ڈسکنٹینیوٹی نے اس پورے عمل کو کریش کر دیا. اسی طرح 2018 میں ہوا کہ وہ ویژن 25 جس کو ہم نے شروع کیا اپنے ہاتھوں سے ہم نے اسے کریش کر دیا. اور میں ان لوگوں سے اس دور میں سوال کیا کرتا تھا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ آپ کی جو ذاتی گاڑی ہے کرولا سیوک 50 70 60 لاکھ کی، اس کا ڈرائیور رکھتے ہو تو کتنی تحقیق کرتے ہو؟ اچھا بھی گاڑی چلائی ہے؟ وہ کہا کہ جی میں ڈرائیونگ کی ہے. کیا چلایا ہے؟ ویگن چلائی ہے انفٹ. اچھا گاڑی چلائی ہے، کس کی ڈیوٹی کی ہے؟ گھر کی ڈیوٹی کی ہے یا کوئی ٹیکسی چلائی ہے؟ کہ جی میں ٹیکسی چلاتا رہا ہوں انفٹ. پھر پوچھیں گے اچھا گھر کی ڈیوٹی کی ہے کس کے ساتھ کی ہے؟ کسی ایسے ہی بندے کے ساتھ کی ہے یا کہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ کی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ پڑھے لکھے بندے سے گھر میں ڈیوٹی کی ہو تو سمجھدار ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا. نہیں جی میں تو ایسے ہی کسی کے ساتھ کی ہے. تو اچھا نہیں، ہمیں تو کوئی اچھا جس نے کسی اچھے گھر میں ڈیوٹی کی ہو. اچھا وہ ہو گیا. آٹومیٹک پہ کی ہے کہ مینول پہ کی ہے؟ کون سی گاڑی چلائی ہے؟ کہ جی مینول چلائی ہے. نہیں میری گاڑی تو آٹومیٹک ہے، تم ٹرانسمیشن خراب کر دو گے. کتنی پڑتال کے بعد ایک 50-60 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی کو آپ دیتے ہیں؟ تو 24 کروڑ عوام کی مشین کی چابی جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، وہ ایک ایسی قیادت کو ہم نے دے دی جس نے زندگی میں کبھی یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان ٹرینڈ ڈرائیور کو اگر آپ سٹیئرنگ ویل دیں گے تو وہ آپ کو یہاں سرینا ہوٹل سے اگلے چوک تک لے کے جائے گا یا کسی دیوار سے گاڑی مار کے ایکسیڈنٹ کرے گا؟ تو یہی حشر ہمارا ہوا کہ 2018 کی وہ اڑان نہ صرف کریش ہوئی بلکہ اس حالت میں آ گئی کہ 1 اپریل 2022 کو پاکستان انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکا تھا. یہ سارے سرکاری افسر بیٹھے ہیں یہاں پر، انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل 2022 کو وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آخری سہ ماہی کی بجٹ کی قسط ادا کرنے سے قاصر ہیں. پاکستان میں کبھی ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط پوری ریلیز ہونے سے نہیں رکی، حتیٰ یہ کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ہم پہ پابندیاں لگی تھیں تب بھی ہم سارا سال اپنے بجٹ کو چلانے میں کامیاب ہوئے تھے. لیکن 1 اپریل 2022 کو وزارت خزانہ نے پوری سہ ماہی کی قسط دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اپریل کو ہم داخلی طور پہ ڈیفالٹ ہو گئے تھے. اپنی جو لائبلٹی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. 10 دنوں کے بعد تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جب حکومت آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی یہ کامیابی تھی کہ اس نے ایکسٹرنل ڈیفالٹ کو بچایا اور ایک سخت فیصلے کیے، وہ پیچھے رہ گئی. لیکن اب الحمدللہ فاسٹ فارورڈ ہم 2025 میں ہیں کہ جہاں 38% کی انفلیشن 2-2.5% پہ آ گئی ہے. دنیا میں اس تیزی کے ساتھ مہنگائی کی شرح میں کمی کی مثال نہیں ملتی. دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ 23% پالیسی ریٹ
ایک سال میں 12% کے اوپر آ گیا ہو، نصف ہو گیا ہو، اور انشاءاللہ مزید کمی کا اس میں امکان ہے۔ اسی طرح دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ایک سال کے اندر 40,000 انڈیکس سٹاک ایکسچینج کی 1,15,000 پہ چلی گئی ہو۔ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، اور اس سال ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ 38 ارب ڈالر کی ریکارڈ ریمیٹنس پاکستان میں آئے گی۔ تو یہ سب مثبت اشاریے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہمارے سامنے جیسے آپ نے اس گراف میں دیکھا 2 راستے ہیں۔ ایک جو تاریخ دان، تاریخ بہت لکھنے والا مشہور ہے ٹوائن بی، اس نے جب تاریخ کا پوری کتابیں والیومز ختم کر دیں تو اس سے کسی نے سوال کیا تم نے تو تاریخ اتنی لمبی لکھی ہے، پتہ نہیں کتنی اس کی والیومز ہیں، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنی تاریخ کے اس پورے سفر نامے کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو تاریخ کو کیسے بیان کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تاریخ کے بارے میں کہ ہسٹری از اے سیریز آف 2 words, challenge and response, and each response determines the next challenge. تو یہ چیلنج رسپانس کا ایک تسلسل ہے کہ ہر دور کا ایک چیلنج ہے، اس کو کوئی معاشرہ، کوئی ملک اور کوئی فرد کیسے رسپونڈ کرتا ہے اس پر اس کے اگلے چیلنج کا انحصار ہے۔ تو آج ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم ایک بار پھر چوتھی اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ کیا ہم اس اڑان کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے مستقل پائیدار اڑان بنائیں گے، یا پھر ہم اسے اپنی حماقتوں اور غلطیوں سے کریش ہونے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اب اڑان کریش کی تو اس کے بہت سنگین مضمرات ہوں گے، اور آج سے تقریباً 22 سال کے بعد ہم تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے۔ 2047 میں ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم دونوں تاریخ کو جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور انہوں نے کیا حاصل کیا۔ میرا یہ یقین ہے کہ اس کے باوجود کہ پچھلے 20-25 سالوں کی سیاسی بے یقینی نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا ہے، اگر ہم اگلے 22 سال یکسوئی کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اس اڑان پاکستان کے پروگرام پہ چلیں تو ہم 2047 میں ہندوستان کو بائی اے بگ مارجن ترقی کے میدان میں شکست دے کے ایشیا کی صف اول کی معیشت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ ڈسرپشن کا وقت ہے، انوویشن کا وقت ہے، تبدیلیوں کا دور ہے، اور جب تلاطم خیز دور ہو تو اس میں جس ملک میں معیشت میں ایجلٹی ہو، خود کو تیزی سے ڈھالنے کی صلاحیت ہو، وہ کامیاب ہے۔ تو ہمارا ہمسایہ ملک کی مثال ایک ویل مچھلی کی ہے۔ ہم اس 1.5 ارب کی آبادی کے مقابلے میں 24 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ایک شارک مچھلی بن کے اس کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم وہ شارک بننے کے لیے تیار ہیں کہ جو اپنی پوری صلاحیت کو اکٹھا کر کے اس ویل کو بچھاڑے اور ترقی کی دوڑ میں آگے نکلے؟ یہ تاریخ کا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جیسے آپ کو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے اڑان پاکستان کو 5 نکات پہ کھڑا کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں جانا ہے۔ پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ ہم کس تیزی کے ساتھ 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ کیا اگلے 8 سالوں میں جائیں گے یا 15 سالوں میں جائیں گے؟ یہ 2 راستے ہیں۔ تو میں اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کو، ہر وزارت کو، ہر ادارے کو، ہر پرائیویٹ سیکٹر کو، ہر شہری کو اب یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہے، کس طرح اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈالر ارننگ کا بندوبست کر سکتا ہے، چونکہ اسی پہ ہماری مستقبل کا انحصار ہے، اور ہمارا مستقبل کا VIP وہی ہوگا جو جتنا زیادہ ڈالر کماؤ پتر ہوگا، جیسے کہتے ہیں۔